اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آج میں آپ کے ساتھ شب برات کے کچھ فضائل ہیں وہ شیئر کروں گی، اور بے شک یہ بہت ببرکت رات ہے اور مغفرت کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے وہ پتے جنہوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کے پتے لگ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جو فضائل ہیں، اس کے جو فائدے ہیں اس رات کے وہ شیئر کروں گی، اور کثرت سے درود شریف آپ پڑھیں اس رات، استغفار کریں کثرت سے اس رات، اور جو ہے استغفار وہ تو آپ کو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ فضائل شب برات بہت ہی اہم ٹاپک ہے ہمارا یہ، اور اس ٹاپک پہ ہم جتنی بھی بات کر لیں وہ کم ہے، کیونکہ اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات، اتنی بخشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ساتھ، بہت فضائل ہیں اس رات۔ تو اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس مہینے کو بزرگی کے لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس بخشش اور نجات والی رات ہے، یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب کو رحمت اعلیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ تو بے شک یہ مہینہ بھی بہت ببرکت والا ہے، اور یہ رات بہت ہی رحمتوں والی ہے اور بخشش والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازتا ہے، سچے دل سے مانگی ہوئی ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سچے دل سے جب مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور انکار نہیں کرتا۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم مانگتے ہیں اور ہمیں نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں مل رہا، ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اور ہماری دعا قبول کر دیتے ہیں۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے، سب سے پازیٹیو چیز یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس رات ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غافل نہ رہے، بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کرے، گزشتہ مال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ماہ شعبان ہی میں اللہ کے سامنے رو کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں اور ورد کریں اپنے رب کو منانے کا، ضد کریں اپنے رب کو منانے کا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت طرح طرح کی بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر اس میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس ذات والا صفات سے دور ہو گئے ہیں، جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہماری تمام مصیبتوں اور
پریشانیوں سے چھٹکارے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، اور جس قدر ہم رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہیں گے، اسی قدر ہم پر رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ حضور اکرم سے اپنا تعلق قائم رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم بھیجتے رہیں، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیم یا کوئی بھی درود پاک، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور ان کا نذرانہ پیش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب کو ویسے بھی روزمرہ کی زندگی میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس مہینے میں تو بہت بابرکت ہے، بہت ہی اچھا مہینہ ہے، کیونکہ اگلا مہینہ ہم ویلکم کر رہے ہیں رمضان کو، اور ماشاءاللہ اس مہینے کی بہت برکت ہے، اس لیے درود شریف کا ورد کرتے رہیں۔ اسی طرح درود ابراہیم کے علاوہ آپ کچھ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوئی وہ ان کے آپ نے اتنے ہی نفل پڑھنے ہیں اور اتنا ہی یہ کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے کھلے دل سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس مہینے میں، اس دن، اس رات کو۔ اور ویسے اگر آپ 6 نفل ادا کریں، بعض نماز مغرب تو 6 نفل ادا کریں، بہتر ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور نیت اس چیز سے کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ 2 رکعت کی نیت کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت والی زندگی عطا فرمائے، لمبی خیر والی زندگی عطا فرمائے۔ 2 رکعت اس نیت سے کر لیں کہ آپ کی بلائیں، آپ کی مصیبتیں، آپ کے اوپر جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد جو دوسری رکعت ہے یعنی کہ 2 اور 2 4 اور دوسری 2 جو باقی 6 بچی، یعنی کہ 2 رکعتیں اس نیت سے کر لیں کہ آپ پر برکت اس طرح سے ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنی ذات کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی کبھی کسی کا محتاج نہ ہو کوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی زندگی کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنے آپ میں، اپنی چیزوں میں برکت کے لیے، اور اسی طرح جب آپ سارے نوافل 6 نوافل ادا کر لیں گے تو ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص ادا کرنی ہے، یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ عبادت کے بعد آپ یہ جو ہے دعائے نصف شعبان وہ ادا ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کے پاس جب اگر وقت ہے، رات کا ٹائم ہے، تو آپ صلاۃ تسبیح ادا ضرور کریں۔ میں نے صلاۃ تسبیح ادا کرنے کا جو ہے وہ طریقہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور نہیں بھی ہو تو دن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار ضرور پڑھیے گا کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو ایک بار زندگی میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو ہر جمعہ پڑھیں، جمعے میں نہیں تو سال میں آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے ضرور پڑھیں، لیکن زندگی میں ایک بار ضرور اپنی ادا کریں۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کو خود ہی مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں، اور آپ بار بار پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی 4 رکعت نماز نفل صلاۃ تسبیح کی نیت کیجئے، ٹھیک ہے؟ سنہا پڑھیں کے بعد 15 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھیں، بہتر ہے کہ آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی جو آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح کریں، یعنی کون سی تسبیح؟ تیسرے کلمے کی جو تسبیح ہے وہ آپ تیسرا کلمہ پورا بھی ادا کر سکتے ہیں اور آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ تسبیح کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح ہر رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ
اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہی تسبیح مکمل پڑھی جائے گی، یعنی کہ اس 4 نوافل میں آپ 300 بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے اور تیسرے کلمے کی تسبیح کریں گے، اور وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ نے آدھا کلمہ پڑھنا ہے یا آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ، نیت آپ کی اچھی ہے تو آپ کو ثواب بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ساری چیزیں ایک طرف، اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یاد رکھیں جب تک آپ اپنے حقوق ادا نہیں کریں گے، یعنی جب تک بندوں کے ذمے فرض باقی ہوں، اس وقت تک نفل عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ نوافل کی کثرت سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے حقوق العباد ادا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ حقوق العباد ادا کرنا بھی بہت ضروری، اسی طرح آپ فرض نمازیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہیں۔ اس رات عبادت کر لینا، صرف پورا دن آپ نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو اور رات کو آپ بیٹھ جائے عبادت کرنے، تو دس از رانگ، ٹھیک ہے۔ آپ کو پہلے اپنی فرض نمازیں ادا کرنی ہے، پھر آپ نے رات کو بیٹھ کے نوافل اور عبادت کرنی ہے، کیونکہ فرض جو چیزیں ہیں اس کی معافی نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور مجھے سپورٹ کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔